قبلہ شاہ صاحب، میں حیران ہوں اس بات پر کہ کراچی کی مشہور و معروف مسجد اسماعیل گیگا، کیا آپ امام رہے ہیں حضرت؟ یہ کیسے ہوا اور کتنے سال امامت آپ نے کروائی؟ جی حافظ صاحب قبلہ، یہ 2006 کی بات ہے غالباً، یا 5 کے آخر میں، 2005 کے آخر میں. تو استاد گرامی نے یہ جو ہے نا جی فرمایا کہ وہاں جانا ہے. واہ واہ. تو مجھے ایک ساتھی تھے وہاں پہ، ان کے ساتھ بھیج دیا کہ آج آپ نے عصر کی نماز میں وہاں پہنچنا ہے. تو میں نے بہت زیادہ جو ہے نا اصرار کیا کہ حضرت میں اس کام کے لیے نہیں آیا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر جو ہے نا جی میں ویسی تربیت بھی نہیں تھی، یعنی کہ مساجد کی طرف معاملات بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے استاد گرامی دوسرے بھی، انہوں نے بھی کہا کہ حضرت ان سے نہیں کام ہوگا. میں جو ہے نا برابر اصرار کرتا رہا ہوں کہ استاد جی کہ میں نے نہیں جانا. تو فرمانے لگے کہ یہ میرا حکم ہے، آپ کو جانا پڑے گا. اللہ اکبر. اچھا حضرت جب یہ کہا نا، غصے میں کہا، استاد گرامی تو غصہ ہوتے ہی نہیں تھے، غصے میں اور بڑا پرزور انداز میں مجھے فرمایا، حتمی انداز میں جانا ہی جانا ہے. تو وہ ساتھ ہی گئے وہاں پہ. میں جو ہے نا جی نماز عصر وہاں پہ جا کے پڑھائی. وہاں پہ جب نماز عصر پڑھائی تو مجھے تو یہ تھا کہ چند دن میں رہوں گا یہاں پہ. اور یہاں تک حضرت کہ میں نے وہاں پہ جا کر جب نام پوچھا تو میں نے یہی بتایا، غلام دستگیر میرا نام. یعنی نہ کو سید، نہ کو گیلانی، کچھ نہیں بتایا. اور وجہ یہی تھی کہ وہ سید کو تو ظاہری لوگ پیار ہی بہت کرتے ہیں، بالخصوص میمن حضرات کمیونٹی. اور تھی بھی وہ اس وقت حاجی عبدالرحیم جو گیگا وہاں پہ تھے. تو وہاں پہ اچھا ایک اور حضرت قابل ذکر جو شخصیت ہیں، جب میں وہاں پہ گیا تو علامہ مفتی امین قادری علیہ رحمہ، محافظ ختم نبوت، آپ وہاں پہ تھے. لیکن مجھے تو اتنا معلوم نہیں تھا اس وقت یہ کام. تو کچھ دن گزرے تو انہوں نے جو ہے نا جی مجھ سے انٹرویو لیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے. تو میں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ میں سید ہوں یا کوئی، غلام دستگیر اپنا نام بتایا. تو فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا آپ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے سارا ان کو بتایا حضرت طالب علم ہوں، اور اس طرح کی باتیں کی کہ بالکل جو ہے نا جی وہ کوئی انٹرسٹ نہ شو کرے کہ ہمیں. میں نے کہا کہ ایک ہفتے بعد ویسے ہی چھٹی ہوگی، اتنی بڑی مسجد ہے، وہاں پہ اتنے بڑے امام کی ضرورت ہے. تو بہرحال جو ہی میں نے یہ کہا کہ غلام دستگیر میرا نام ہے، تو وہ حاج صاحب کی بلا اللہ کریم ان کی خبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمانے لگے کہ ارے یہ تو دستگیر کا غلام ہے، ہمارا امام ہے، بس ختم. اور یہی کہا مفتی صاحب کی بلا، کہنے لگے کہ ابھی اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور وہاں پہ پھر جو ہے نا چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابا جی حضور کی ایک بہت زیادہ تمنا، چونکہ حضرت دین کے کاموں میں سارے بھائی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ آج بھی، تو ان کی ایک چاہت رہتی ایک میرا بیٹا جو ہے نا وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو باقاعدہ طور پر. لیکن آپ جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکلات ہیں. تو بہرحال وہ ان کی دعا تھی، کیا تھا استاد گرامی کا وہ جو معاملہ. اچھا یہ جو دن گزرے نا، اس دوران جو ایک جملہ میرے لیے استاد گرامی نے فرمایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سارے لوگوں کا کام آئے گا. مجھے فرمانے لگے سید صاحب آپ آئے ہیں ایک آستانے، ایک جگہ سے، خاص ایک علاقے سے آپ باہر نہیں نکلے. یہ جگہ جو ہے نا آپ کے لیے ٹریننگ سینٹر ہوگی. آپ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. اور ایسا ہوا حضرت کہ وہ میرے لیے میری آنے والی زندگی میں ایک بڑا بہترین ٹریننگ سینٹر ثابت ہوا. اور آپ جانتے ہیں وہاں کیا ماحول تھا، بڑے بڑے علمی لوگ، بڑے بڑے قد آور شخصیات، سیاسی، سماجی، فلاحی وہاں پہ آتی تھیں. تو لیکن وہاں پہ الحمدللہ لوگوں نے کہا حاج صاحب کی بلا کو کہ کہاں یہ ایک بچہ سا آ کے کھڑا کر دیے تو نہیں جو ہے نا جی امامت کے مسلح. تو وہ یہی کہتے یہ غلام دستگیر ہے، یہ کہا کرتے. تو وہاں پہ حضرت ٹھہرنا، اور پھر وہاں پہ تقریباً یہ 4 months جو ہے حضرت قبلہ مفتی امین قادری علیہ رحمہ ان کی گاہے بگاہے ان سے ملاقات رہتی، اور اتنا پیار کرتے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. اور مجھے باقاعدہ طور پر کہنا کہ آپ نے کوئی بھی راستے میں رکاوٹ ہو تو وہ رکاوٹ نہیں دیکھنی، آپ نے علم دین کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا، بس جاری رکھنا ہے. اور الحمدللہ لیکن ان کی بھی ایک وصال جو ہے نا جی وہ ایک اچانک جو ہے نا جمعہ کے دن جو ہے نا ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور ہفتے کے دن سیٹرڈے جو ہے نا ان کا وصال ہو گیا. اور الحمدللہ آج لوگ جانتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر انہوں نے جو کام کیا ہے، سارے کام کو اکٹھا کر لیا. اور اسی دوران جو ہے نا جی حضرت وہاں پہ الحمدللہ ایک بہت عزت بھی ملی، اور
پھر محنت بھی شاقہ تھی کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی بھی کرنا, 2 کلاسز بھی پڑھنا, 1 کلاس پڑھانا بھی. تو لیکن واقعی میرے لیے کتنا عرصہ امامت رہی؟ تقریباً 6-7 سال کے قریب کم و بیش جو ہے نا 7 سال. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.